बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की तालीमात को आम करने का अज़म किया है। हमारा मकसद है कि हम अपने मुर्शद की तालीमात को हर उस बंदे तक पहुँचाएँ जो डिप्रेशन में, एंग्ज़ाइटी में, स्ट्रेस में मुब्तला है। क्योंकि आपकी तालीमात जब इंसान पढ़ता है या सुनता है तो उसकी रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती तमाम बीमारियां दूर होने लगती हैं और बंदा इन मसाइल से निकल के अपने रब के करीब होने लगता है। मुर्शद ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और हम उनके मिशन को लेके निकले हैं, और आप भी इस मिशन में हमारा हिस्सा बनिए। अपने और अपने चाहने वालों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों, और इसके साथ साथ अपने YouTube चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ले आइए। तो हमने इस मकसद के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम सरकार की बुक्स की ऑडियो आपके सामने बहुत आसान अंदाज में पेश करेंगे, और ताकि आप उसे ईज़िली समझ सकें। तो इस सिलसिले में आज जो हमने आगाज़ किया है उसकी पहली किताब कतरा कतरा कुलज़ुम की तमाम मज़ामीन आपको सीरीज़ में मिलेंगे। तो इसको ख़ुद भी सुनिए और अपने चाहने वालों से शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब कतरा कतरा कुलज़ुम। मज़मून माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। इंसान अजब मखलूक है, ख़्याल को हकीकत बनाता चला जाता है और हकीकत को ख़्याल। बात आसान है, मुस्तक़बिल ख़्याल है, माज़ी ख़्याल है और हकीकत हाल है। इंसान मुस्तक़बिल को हाल और हाल को माज़ी बना देता है। ख़ुद ब खुद ही सब कुछ होता जाता है। बड़े गौर व फ़िक्र की बात है। बड़ी सोच विचार के बाद एक मकसद हयात को बनाया जाता है, फिर गौर व फ़िक्र के बाद उस मकसद की बेमकसदियत दरियाफ़्त कर ली जाती है, और यूँ ज़िंदगी इल्म और अमल, ख़्याल और हकीकत के माबैन खेलती हुई गुज़र जाती है। यहाँ तक तो बात सही है कि इंसान पर्दे से बाहर है और मुस्तक़बिल, माज़ी दोनों पर्दे में हैं। एक तख़य्युल के हिजाब में और दूसरा यादों के पर्दे में। यही पर्दा इंसान को गवारा नहीं। वो देखना चाहता है कि अब और क्या क्या देखना बाकी है। वो उसको भी देखना चाहता है जिसे एक दफ़ा देखा जा चुका है। ये इंसान के बस में नहीं। जो देखा गया सो देखा गया, जो देखा जाएगा सो देखा जाएगा, जो है सो है। ये कह देना आसान है लेकिन इसे समझाना मुश्किल है। जिसका हाल बदहाल है वो किसी मुस्तक़बिल के खुशहाल होने का तसव्वुर कैसे कर सकता है। मुस्तक़बिल की खूबी ये है कि वो किसी हाल के हवाले से नहीं आता। वो अपना हवाला खुद है। वो जैसे चाहे आए, आसियों के लिए मग़फ़िरत लाए, गरीबों के लिए दौलत लाए, इज़्ज़त को ज़िल्लत में बदल दे, यकीन को वसवसों में बदल दे, वसवसों को यकीन बना दे। उसकी मर्ज़ी, मुस्तक़बिल की मर्ज़ी, बस खुदा की मर्ज़ी। खुदा की रहमतों से मायूस ना होने का हुक्म है, बार बार हुक्म है। यानी अपने मुस्तक़बिल से मायूस होने की इजाज़त नहीं। मुस्तक़बिल पर भरोसा रखो, मुस्तक़बिल पर यकीन रखो, उम्मीद रखो। मुस्तक़बिल रहमत का नाम है। इंसान को बात समझ नहीं आती। रहमत हमेशा होने वाली होती है। जब हो जाए तो इंसान उसे अपना हक़ कहकर अपनी मेहनत और अपनी अकल का फल समझता है। कश्ती हिचकोले खा रही हो तो अल्लाह को पुकारा जाता है। जब कश्ती किनारे लग जाए तो अपनी कुव्वते बाजू के कसीदे कहे जाते हैं। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो अपने हासिल को रहमत परवरदिगार की अता समझते हों। बहरहाल, हाल के बदहाल होने के बावजूद मुस्तक़बिल के खुशहाल होने की उम्मीद तर्क ना करनी चाहिए। माज़ी के अमाल के हवाले से भी उम्मीद और मायूसी का पैदा होना लाजिम है। जब माज़ी के गुनाह याद आते हैं तो नदामत के बोझ से सर झुक जाता है। गुनाह के लिए ही तो मग़फ़िरत का लफ्ज़ है। तौबा गुनाह को ख़त्म कर देती है। तौबा का मतलब ही ये है कि इंसान उस राह से हट जाए। गुनाह तर्क करने का इरादा तौबा का हिस्सा है। गुनाह ना करने का फ़ैसला तौबा की अता है। तौबा कबूल हो जाए
تو گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ یاد گناہ بھی نہیں رہتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو حال کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن۔ ایک انسان اگر راستہ بھول جائے، بھٹک جائے، پگڈنڈیوں میں کھو جائے، راہوں کے پیچ و خم میں الجھ جائے، اور اگر اسے اچانک منزل کا سراغ مل جائے، وہ منزل تک پہنچ جائے، آسودہ منزل ہو جائے، تو اس کامیاب انسان کا تمام سفر کی تمام تکلیفیں کامیابی کا حصہ ہیں۔ کامیاب آدمی کا سارا سفر ہی کامیاب ہے۔ جس کو اللہ معاف کر دے اس کے گناہوں کا کیا ذکر، جسے اسلام کی دولت مل جائے اس کے پرانے کفر کا کیا تذکرہ۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ خیال، امید اور یقین سے واصل ہو جائے تو ہر ماضی خوشگوار ہے، ہر مستقبل روشن ہے۔ روشنی خیال کی ہے، واقعات کی نہیں۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ ہم ماضی اور آئندہ کو صرف حال ہی میں سوچ اور دیکھ سکتے ہیں۔ حال کا آئینہ کبھی عکس ماضی دکھاتا ہے، کبھی پرتوے مستقبل۔ آئینہ کجلا ہو جائے تو ماضی بھی تاریک اور مستقبل بھی بھیانک۔ حال کے آئینے کے آب و خیال سے خیال کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل صرف پہچان کے حوالے ہیں۔ زندگی ایک اکائی ہے، وحدت ہے، جامعیت ہے۔ اس کا فیصلہ آخری لمحے میں ہوتا ہے کہ زندگی کیا تھی، نوازش یا آزمائش، انعام یا سزا، کامیاب یا ناکام، مراد، بامراد یا نامراد، معصیت یا مغفرت۔ ہمارا فرد، ہمارا ماضی صرف ہمارا حال کی کرشمہ سازی ہے۔ جس کا آج خوبصورت ہے اس کا ماضی بھی خوب، مستقبل بھی خوب۔ جس کا آج پراگندہ ہو اس کا گزشتہ بھی پراگندہ، آئندہ بھی پراگندہ۔ حال کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ حال کی اصلاح کیا ہے؟ ماضی پر صدقے دل سے استغفار اور مستقبل کا خوشگوار انتظار۔ امید تقین کے ساتھ اس کی رحمتوں کی وسعتوں کے سامنے، اس کی لامحدود عطا کے سامنے اپنی خطا، اپنی کم مائگی اور اپنی بے مائگی کو سرنگو کر دینا، اس کے انصاف سے ڈرنا، اس کے فضل کا آسرا مانگنا، یعنی اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا۔ تاریک راتوں کو سورج کی تابناکی عطا کرنے والا، انسان کی زندگی کی تیرگی اور مایوسی کو امید کی روشنی عطا کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکروں کا مالک ہمارے لیے بہت کچھ رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں۔ حال بظاہر ایک لمحہ ہے، ایک نقطہ ہے، لامحدود ماضی اور لامحدود مستقبل کا سنگم، لیکن یہ نقطہ دراصل ایک نقطہ ہے۔ حال پھیل جائے تو صدیوں پر محیط ہو جائے۔ یہ لمحہ حال اپنا راز عیاں کرے تو یہی ازل ہے، یہی ابد ہے۔ یہی لمحہ ہمارے لیے ہمارے فکر عمل کی آخری حد ہے۔ مستقبل کو ماضی میں بدلنے والا لمحہ اگر چاہے تو ماضی کو مستقبل بنا دے۔ یہ کارساز لمحہ ہے، یہ سراپا راز لمحہ ہے۔ اسی لمحے میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان ایسی محفل میں پہنچ جاتا ہے جو آج کی محفل نہیں۔ لمحہ پھیل جاتا ہے اور بعید قریب ہو جاتا ہے۔ لمحے کا پھیلاؤ عجب ہے، انسان کو زمان و مکان سے نکال کر لامکان تک لے جاتا ہے۔ یہی حال کا مختصر لمحہ ہے۔ اور پھر انسان دیکھتا ہے، اگر انسان خسرو رحمۃ اللہ ہو تو اسے نظر آتا ہے کہ خود خدا میر مجلس ہے اور شمع محفل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نظارہ کسی ماضی یا مستقبل کی بات نہیں، یہ حال ہے، حال کا لمحہ ہے، تابناک لمحہ، مختصر لمحہ، خوش نصیب لمحہ۔ حال کے لمحے کو پہچاننے والے دنیا میں آنے والے زمانوں کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ حال آگاہ، مستقبل آگاہ ہو جاتا ہے۔ حال آشنا، ماضی آشنا ہے۔ حال کا ادراک ادراک حقیقت ہے، اور اگر حقیقت کا ادراک میسر آ جائے تو خیال کا ادراک مل جاتا ہے، یعنی مستقبل کا ادراک آسان ہو جاتا ہے۔ حال سے باخبر ہونے والا یادوں کو پہچانتا ہے، یعنی ماضی سے باخبر ہو جاتا ہے۔ حال کے آشنا کے سامنے ماضی اور مستقبل کے جلوے موجود رہتے ہیں،
یہ تو صرف حال آشنا کی بات ہے، اور جو انسان حال پر قدرت کر لے اس نے ماضی اور مستقبل کو مسخر کر لیا، اس کا مستقبل اس کی اطاعت میں آئے گا۔ حال پر قدرت حاصل کرنا اتنا مشکل ہے جتنا زمین اور آسمان کے حصار سے نکلنا۔ انسان ہرگز نہیں نکل سکتا مگر جسے اللہ توفیق دے۔ دراصل انسان کی سب قدرتیں توفیق الہی کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ وہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے بنا دے۔ وہ جب چاہے یتیموں کو پیغمبر بنا دے، چاہے تو شاہوں کو در بدر کر دے، وہ چاہے تو مکڑی کے کمزور جالے سے کبھی دلیل پیدا کر دے، چاہے تو مقرب کو معتوب کر دے، چاہے تو عاصی کو بخش دے۔ وہ جسے چاہے اسے کیا سے کیا بنا دے، غافل کو راز آشنا کر دے، جاگنے والے کو محروم کر دے، سونے والے کو سرفراز کر دے۔ یہ سب اس کے اپنے کام ہیں۔ حال اس کا، مستقبل اس کا، ماضی اس کا، انسان کا دل اس کا اپنا بنایا ہوا۔ جس دل کو چاہے محرم راز کر دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ ہم ماضی، حال اور مستقبل کے زمانوں میں مقید ہیں، اس کے ہاں ایک ہی زمانہ ہے۔ وہ ہمیشہ ایک حال ہے، اس کے جلوے بدلتے ہیں، اس کی ذات نہیں بدلتی۔ اس نے جس پر فضل کیا وہ بھی قائم کر دیا گیا۔ اس کا حال بھی ماضی اور مستقبل سے واصل ہو کر ایک زمانہ ہو گیا۔ ہر زمانہ، ہر دور، ایک زندگی، ایک اکائی، ایک وحدت، ایک جامعیت۔ اس بات کا کوئی فارمولہ نہیں۔ لمحے میں صدیاں دیکھنے والے ذرے میں صحرا دیکھتے ہیں، قطرے میں کلزم دیکھتے ہیں۔ اس میں صرف کسی کے ہو جانے کی بات نہیں، بس اتنی سی دیر لگتی ہے جتنی غالب کو اس شعر کے کہنے میں۔ دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ ایک بار دل سے تسلیم کر لیا جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے، پردہ اٹھ جائے تو ماضی، حال اور مستقبل ایک شے کے نام ہو کر رہ جاتے ہیں، اور وہ شے امر الہی ہے۔ امر الہی کو توفیق الہی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔